अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमने एज अ सोसाइटी थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना है एंड वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर वी नीड टू हैव ट्रांसफर ऑफ स्किल्स। अगर एक बंदे के पास स्किल्स हैं तो हमें उस किस्म के स्कूल्स बनाने चाहिए। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे जी मिसाल दीजिए। आई मीन ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये आम चीज़ है बाहर, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, इसलिए आपको मिसाल देता हूँ। जो मैं 20 आपको मिसालें दे रहा हूँ तो आप उससे आगे आप खुद निकाल लीजिए और अपनी तरफ से, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाट आई एक्चुअली मीन। जो सबसे पहली वाली जो मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर 1, वो है सोइंग स्कूल, सीने वाली सिलाई वाले स्कूल। सिलाई वाली स्कूल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा वाहिद वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो हमारी चली है। वहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने कपड़े सीना सीखा है, फिर उसकी वजह से उन्होंने अपनी दर्जियों की दुकानें खोली हैं, या हाथों ने जो घर बैठ के अपना लोगों की सिलाई कर रही हैं, वाकई कमाई कमा रही हैं, सो इनकम ले रही हैं, कमा रही हैं बाय एक्चुअली having this skill। So एक बंदे को सिलाई आती थी, उसने वो ट्रांसफर किया स्किल into multiple people and this is the Pakistani success story। सिलाई जो स्कूल है ना, वो तो माशाल्लाह I'm definitely going to say कि पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी है। बाकी जो मैं आपको बताता चाहता हूँ वो आपको अभी हमने उनका भी एक सक्सेस करनी है, उनकी उसकी भी हमने कामयाब करनी है, उसको भी हमने कामयाब करना है, आम करना है इंशाल्लाह। नंबर 2, हमारे वहाँ पे पाकिस्तान हज़ारों लाखों ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ मोटरसाइकिल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हर घर में कभी कभी देख लीजिए मोटरसाइकिल गुजर है, एक मोटरसाइकिल लाजमी होता है किसी न किसी घर में। सो क्या हमें द नेक्स्ट चीज़ है मोटरसाइकिल वाला मैकेनिक वाला स्कूल, जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं बाकायदा फॉर्मली। ये नहीं है कि किसी के साथ शागिर्दगी करनी है, ठीक है, वो भी मंजूर है, लेकिन एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे एक मोटरसाइकिल को डिसमेंटल किया जाए। आप बेशक 5,000 महीने की लगा लो, 3,000 महीने की लगा लो, एक फीस लगा लो, जहाँ पे प्रॉपर मोटरसाइकिल को डिसमेंटल किया जाएगा और प्रॉपर उनको सिखाया जाएगा कि जी ऐसे होता है। सो मोटरसाइकिल की जो मरम्मत होती है, मोटरसाइकिल का मैकेनिक, ये हो गया आइडिया नंबर 2। तीसरा आइडिया कार मैकेनिक जरूरी नहीं कि हम पूरी की पूरी कार सिखाएं। आप एक एसी वाला जो होता है ना हिस्सा, वो ही बता सकते हो कि एसी किस तरह ठीक करते हैं। आप बेशक वो जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग का बता सकते हो, क्योंकि इस कार के शोबे इतने ज़्यादा हैं। इंजन का हो सकता है, गियर बॉक्स का हो सकता है, और हर एक की अपनी अपनी अलग-अलग दुकान होती है। सो आप कोई भी चीज़ जानते हो ना गाड़ी के मतलब, आप उसका एक शोबा बना लो, आप उसका एक स्कूल बना लो। जी ये हम ना यहाँ पे गियरिंग सिखाते हैं, और बाकायदा फीस लो, महीने की फीस लो, बाकायदा उनकी हाजिरी लो, 3 महीने कोर्स हो, 2 महीने कोर्स हो, फटाफट बच्चे आए सीखें और आगे फिर वो लग जाए। आप खुद अपनी दुकान पे भी रख सकते हो, या कहीं पे उनकी मुलाजमत लग जाएगी, या वो कम से कम अगर इसको फुल टाइम पेशा नहीं बनाते, पार्ट टाइम किसी की मदद कर सकते हैं। एंड दे हैव अ न्यू स्किल, फारग बैठने से तो बेहतर है ना, दे हैव एन एक्चुअल स्किल इंशाल्लाह। नंबर 4, यहाँ पे यूके में तकरीबन हर आदमी पेंटिंग, वॉलपेपरिंग, प्लास्टरिंग, लकड़ी का काम, दरवाजे खड़े करना, विंडे लगाना एक्सेट्रा, कारपेट बैठाना, ये हम आम तौर पे जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी क्योंकि इट्स न्यू काइंड ऑफ थिंग, इसको शोबे की तरह माना जाता है। सो मे बी आप सिखा सकते हो पेंटिंग किस तरह करते हैं। पेंटिंग मैक्सिमम 1 हफ्ते में आपको सीख जाना चाहिए कि फुली किसी जगह को पेंट कैसे करते हैं। सो अगर आप पेंटर हो, रिटायर्ड हो, हाजिर हो, प्लीज़ पेंटिंग वाला स्कूल खोलो। लाखों करोड़ों घर बन रहे हैं एंड इनको पेंटर्स की ज़रूरत होगी, एंड प्लस पुराने घरों को भी फिर पेंट करना पड़ता है। सो यस डेफिनेटली पेंटिंग इज अनदर शोबा। नंबर 5, कुक शेफ, जो भी आपने कहना है, किसी किस्म की कुजीन हो सकती है। अगर आप कोई यानी नॉर्मल होटल वाली कढ़ाई हांडी वगैरह जानते हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाइनीज जानते हो, या आप कोई फॉरेन में बार चाइनीज इसलिए पूछो कि मशहूर हो रही है, बर्गर बनाना, जो भी चीज़ आपको आती है, पिज्जे बनाना आती है, आप उसका एक स्कूल खोलो ताकि बच्चे आए एंड प्रॉपरली आपसे सीख के आगे काम कर सके। अगेन इस पे डिपेंड करता है, ये महीने की कोर्स हो सकती है, 2 की 3 की, लंबी भी हो सकती है। इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर कुकिंग, कोई आम दिन की 1-2 दिन की सिखाई नहीं है, कई महीने लग सकते हैं, बट इफ यू कैन आप खोल सकते हो। एंड प्लस एक और चीज़ क्या है कि आप अपने घर में खोल सकते हो फॉर कपल्स आए एंड दे कैन एक्चुअली यूज इट एज वेल। यानी हफ्ते इतवार को एक कोर्स करो, दिन की रखो, एंड मे बी 1 मेन डिश, 1 डिजर्ट, 1 स्टार्टर, इस तरह का। शौकिया लोग जो होते हैं वो भी आ सकते हैं आपके साइड पे, एंड यू कैन रन दिस ऑन आपके स्कूल में आ सकते हैं, एंड आप इसको पार्ट टाइम भी रन कर सकते हैं। सो अगर आप पूरी वीक काम करते हो, वीकेंड पे आप अपना स्कूल चला सकते हो इंशाल्लाह। नंबर 6, मिस्त्री हजारों किस्म के होते हैं, लेकिन जिसकी मैं कह रहा हूँ, जिसका इशारा कर रहा हूँ, वो है जो ईंट वाले होते हैं, ईंट प्लस जो ईंट रख के ना मकान चढ़ाते हैं, वो वाला मिस्त्री। अगेन मकान दरादर चल रहे हैं, हमारी कंट्री जैसे अमीर हो रही है, लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये जिसके हाथ में हुनर होगा वो भूखा नहीं मरेगा इंशाल्लाह। अगर आप मिस्त्री हैं, प्लीज़ आप 2-4 शागिर्द लगा लें। ये थोड़ा महंगा है सिखाने में, क्योंकि एक बार आपने ईंट सीमेंट खर्च दिया तो फिर क्या होगा, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज मे बी यू कैन टेक देम ऑन, एक तो लाइफ जॉब्स भी लेके जा सकते हो, लेकिन उस पर
زیادہ اناریوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ ظاہر کسی نے آپ کو ایک امانت دی ہوئی ہے, پیسے دی ہوئے ہیں ٹو ایکچولی بلڈ دی ہاؤس. واٹ یو کین ڈو از مے بی آپ کی جو فری والی چیز ہوتی ہے نا, یعنی کسی کی فیس بھی اللہ مدد کر رہے ہیں, کسی کا کوئی ٹوٹا ہوا اس پہ آپ ان کو لگا سکتے ہو. اگر تھوڑی ماری بھی نکل آتی ہے آپ وہاں پہ موجود, آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو اینڈ اس میں کوئی بعد میں کوئی گلا نہیں کرے گا انشاءاللہ. پلسٹرنگ تو 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو سیمنٹ والی ہوتی ہے, رینڈرنگ جو باہر مکانوں کو کی جاتی ہے. آج کل مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہے آپ وہ بھی سکھا سکتے ہو جی. مشین جو پہلے ہی پلسٹر کرنے والا ہے, ہاتھ سے کرنے والا, اس کو مشین کا سکھا سکتے ہو, یا نئے بچوں کو رائٹ فرام دا بگننگ شروع سے ہی آپ مشین کا سکھا سکتے ہو. اور ایک دوسری پلسٹرنگ ہوتی ہے جو اندر والے گھروں میں ہوتی ہے, وہ سموتھ سی ہوتی ہے, تھوڑا پتلا قسم کا اس کا مواد لگایا جاتا ہے. بٹ پلاسٹرنگ از پلاسٹرنگ, اندر والی کرو باہر والی کرو, یا دونوں کرو. اگین جسٹ لائک اینٹو والا مستری, اس پہ زیادہ خرچہ آتا ہے اور موقع کم ملتے ہیں. سو آپ کو تھوڑا کلیور ہونا پڑے گا, دیکھنا کہ کہاں سے میں کیسے ان کو سکھا سکوں, کیونکہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پینٹ کیا تو پھر اس کے بعد اوپر پھر پینٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو مے بی چند بچے رکھنے ہیں, لائیو انوائرمنٹ میں ان کو رکھنا ہے, اور انشاءاللہ وہ جب سیکھ جائیں گے وہ بھی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں گے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ وہ مستری, لکڑی والا مستری جو ہوتا ہے, دروازے کھڑے کرنا, باریاں بنانا, چارپائیاں, بیڈز, پلنگز ایکسیٹرا. آپ کسی بھی شعبے میں ہو, فرنیچر بناتے ہو یا گھروں کی الماریاں وغیرہ جو بھی بناتے ہو, یو کوڈ ڈیفینیٹلی ایڈ اے اسکول ٹو دس. اینڈ اگین put them in the live environment. آپ ان کو سکھاؤ, کیونکہ جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ نا سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شاگرد لگ جاتے ہیں, 5-10 سال لگائے, پھر آپ جاتے ہو, اینڈ وہ مینٹالٹی نہیں ہے خاص طور پہ لوگوں میں کہ یار میں بھی کسی کو سکھاؤں, کسی اور کی روزی لگ جائے. ٹرسٹ می, آپ کی روزی میں اللہ دینے والا ہے, کم حلال آئے گا اینڈ کوئی حلال نہیں آئے گا انشاءاللہ. اینڈ اللہ شاید آپ کو اسی جو یہ آپ نے بچوں کو سکھایا, دوسروں کی روزی میں جو آپ نے مدد کروائی ہے کہ ان کو بھی لگ جائے, حلال کی روزی لگ جائے, شاید آپ کی بھی روزی میں اللہ اضافہ کرے. نمبر 9, اس کی باقاعدہ مانیے گا ڈگری ہوتی ہے, جرنلزم کی ڈگری ہوتی ہے, لیکن یہ نکمی ڈگری مانی جاتی ہے. اگر آپ جرنلسٹ ہو, یا آپ جرنلسٹ نہیں یار, کم از کم PR جو ہوتا ہے نا, مارکیٹنگ فار اے کمپنی, آپ اگر جرنلسٹ ہو تو آپ ایک باقاعدہ کورس کر سکتے ہو جہاں پہ کمپنی کے PR بندے آتے ہیں, پریس ریلیز لکھنے والے لوگ آتے ہیں, مارکیٹنگ والے لوگ آتے ہیں, اور ان کو سکھاؤ کہ یار ہم ایز اے جرنلسٹ ہم کیا آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ جب ہمیں PR بیچتے ہو, پریس ریلیز بیچتے ہو. PR کیا ہوتی ہے, جب فرض کیجیے کوئی کمپنی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتی ہے تو وہ سب اخباروں والوں کو لکھ کے بتاتی ہے یار دیکھو ہم نے کیا ریلیز کیا. یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ اخبار والا اس سے شاید امپریس ہوئے گا اور اس کے بارے میں سٹوری لکھے گا. عموماً اخبار والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اوکے, بٹ اینی وے, جس طرح میرا وہ سیکنڈ وائف اینڈ polygamy.com والا پروڈکٹ ہے, میں نے انڈیا, سعودی عربیہ, آئرلینڈ, ڈینمارک, ناروے, USA, UK, فرانس, جرمنی, ہر کنٹری میں جس طرح مجھے جرنلسٹ صاحب کانٹیکٹ کرنے اور مجھے ان ٹی وی چینلز پہ, ریڈیوز پہ, اخباروں پہ انٹرویو دینا پڑتا ہے. یہ میرا ایک پروڈکٹ تھا, میں نے ان کو پریس ریلیز لکھی کیونکہ دلچسپ تھی. دے ایکچولی ناؤ آئی لرنڈ, بڑے عرصے بعد میں نے سیکھا کہ یار پریس ریلیز کس طرح کرتے ہیں, کس طرح پہنچتے ہیں. اینڈ کاش میں بھی کسی کورس میں جا کے سیکھ سکتا. سو مے بی یو کین رن دس کورس. اینڈ پلس جو جرنلسٹ بننا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی ساتھ اپنا لے لو, پڑھ کے نیچے لے لو, اینڈ ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بیکم اے جرنلسٹ. اینڈ جو آپ بننا چاہتے ہو, گو لائک آئی سیڈ بیفور, گو گیٹ اے جاب ایز اے ٹرینی جرنلسٹ. بے شک آپ کو تنخواہ نہیں ملتی, لیکن آپ لائیو انوائرمنٹ میں سیکھ رہے ہو. اگر آپ یہ کورس کر سکتے ہو پہلے, دین گو ڈو دیٹ, اٹ ول بی ڈبل بینیفیشل ٹو یو انشاءاللہ. ٹو یو, میرا بھی ایکسنٹ تھوڑا چینج ہو گیا, ٹو یو. نمبر 10, بینکر. اگر آپ بینکر ہو تو آپ لوگوں کو بینکنگ سکھا سکتے ہو. بینکنگ میں کتنے شعبے ہوتے ہیں, فرام انویسٹمنٹ, فرام آپریٹنگ نارمل اکاؤنٹس ٹو مے بی انویسٹنگ ان کموڈیٹیز ایکسیٹرا. جو بھی ہے شعبہ, یو کین ایکچولی ٹیچ پیپل کہ بینکنگ ہوتی کیا. پلس آئی تھنک جو لوگ باقاعدگی سے یہ سیکھنے جا رہے ہیں, مے بی یو کین ایکچولی ان کو بھی یہ کورس کرنی چاہیے. یہ آپ کی ڈگری سے بہتر ہوئے گی, بیکاز یہ لائیو بندہ ایک جو شعبے میں ہے, حاضر ہے, یا وہ آپ کو سکھا رہا ہے. سو اگر آپ بینکر ہو, یو کین ٹیچ بینکنگ. اگر آپ HR والے بندے ہو, ہیومن ریسورسز پہ ہو, تو آپ سکھا سکتے ہو ہاؤ ٹو مینج ہیومن ریسورسز. آپ ایک کورس کر سکتے ہو, کیونکہ ہر ایک کمپنی کو, یعنی میڈیم ٹو لارج کمپنی کو ایک HR بندے کی ضرورت ہوتی ہے. سو یو کین ٹیچ دیم ہاؤ ٹو مینج پیپل, ہاؤ ٹو ان کا ڈیلی ہینڈلنگ کس طرح کرنی ہے آف مینی اسٹاف ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو مے بی یو کین رن اے شارٹ کورس 3 دن کی, 1 ہفتے کی آن HR. جو مالک ہوتے ہیں اپنا کمپنیوں کے, آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ اپنا, جب یہ کورس نکل آئے گی, کوئی اس کو پاپولر کر رہا ہے تو اپنے بندے کو ان کورسوں میں ضرور بھیجیے گا. اٹ ول بینیفٹ یور بزنس انشاءاللہ.
اور جس بندے کو آپ بھیجیں گے اس کو بھی تھوڑی ویلیو ہوگی کہ یار میری کسی نے قدر کی ہے، مجھے کسی نے اپنے اسکل بڑھانے کے لیے اپنے خرچے پہ مجھے کسی کورس پہ بھیجا ہے۔ مینیجنگ، یہ پیچھے BBA کی آئی تھی، بات چلی تھی، ایک ویڈیو بنایا تھا مینجمنٹ۔ اگر آپ مینیجر ہو یا آپ ریٹائرڈ مینیجر ہو، یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ہاؤ ٹو مینیج اے بزنس۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا بزنس کرنا ہے، آپ بتا دو ہاؤ ٹو مینیج پیپل۔ وہی HR والے بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہو، ہاؤ ٹو ہائر پیپل، ہاؤ ٹو فائر پیپل، ہاؤ ٹو گیٹ پیپل موٹیویٹڈ کہ یار ان سے کام کس طرح دلوانا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ آپ یو کین رن سم تھنگ لائک دیٹ۔ آپ پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہو، آپ جا کے آفیسز میں بتا سکتے ہو، اور وہ بھی کورس ہی مانی جائے گی۔ ایون آپ ان کو بتا رہے ہیں ایک دن کی ہے، ایک دو دن، ایک آدھ گھنٹے کا لیکچر ہے، بٹ اٹس اسٹل ریئلی ریئلی گڈ۔ ایک بھائی جان ہے قاسم شاہ صاحب فرام لاہور، امیزنگ بندہ، ان کو یوٹیوب کیجیے، ان کو فالو کیجیے، ہی از آلسو ایٹ ڈوئنگ دیٹ۔ وہ جا کے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں آن ہاؤ ٹو آن ہیومن سائیکالوجی، اینڈ ان کو فالو کیجیے۔ اینی وے یہ تھا مینجمنٹ۔ اگر آپ مینجمنٹ جانتے ہو، دس از ہاؤ یو کین اوپن اے مینجمنٹ اسکول، کہ بزنس کس طرح مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ پیپل مینیج کس طرح کرتے ہیں۔ اب یو کین دو سیپریٹ کورسز کر سکتے ہو، پیپل مینجمنٹ اینڈ بزنس مینجمنٹ۔ اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہو، پراپر ٹرینڈ اکاؤنٹنٹ ہو، تو آپ بک کیپنگ سکھا سکتے ہو۔ بک کیپنگ ایون دو آج کل سافٹ ویئر ہیں، آپ سافٹ ویئر والی سکھا سکتے ہو، وہ بیسک کاغذ والی بھی تھوڑی ضروری ہوتی ہے۔ بک کیپنگ کیا ہوتی ہے؟ جو ایک تو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو سارے قانون وغیرہ جانتا ہے، ایک روزمرہ کا جو حساب کرتا ہے نا اکاؤنٹنٹ، اس کو بک کیپر بولتے ہیں۔ سو آپ بک کیپر سکھا سکتے ہو ہر ایک میڈیم ٹو لارج بزنس کو، جس کو منشی بھی کہتے ہیں کبھی کبھی، اس کو ایک بک کیپر کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو کافی قانون وغیرہ بھی پڑھا سکتے ہو، یعنی بیسک والے، کافی نہیں بیسک پڑھا سکتے ہو، یہ قانون ہے، یہ ٹیکس ریٹ ہوتی ہے، یہ فلاں کا ٹیکس ہوتا ہے، یہ ایسے سبمٹ کرتے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہو، یو شوڈ ڈیفینیٹلی، پلیز کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی تو نہیں، آپ کے پاس شاید پہلے ہی کافی پیسہ ہوئے گا، بٹ ناٹ فار پیسہ، ایون جسٹ ٹو ہیلپ کڈس، ہیلپ پیپل کہ یار یہ بک کیپر بن گیا، آیا مے بی اس کے پاس کوئی بھی فضول ڈگری ہے، اس کو جاب وغیرہ نہیں مل رہی، کم از کم ناؤ 1-2 ہفتے میں آپ اس کو بک کیپر بنا سکتے ہو۔ میں 1 سال میں بک کیپر بنا تھا، لیکن وہ بھی 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا لیسن ہوا کرتا تھا، بڑا عرصہ پہلے، یعنی 16 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ جانتے ہو، اچھے ڈرائیور ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے، باہر دبئی، سنگاپور، امریکہ، جہاں پہ باہر آپ ڈرائیونگ کر کے آئے ہو، اور آپ کو پتا ہے سلیقہ کیا ہوتا ہے پراپر ڈرائیونگ کا، آپ شاید ڈرائیونگ اسکول کھول سکتے ہو۔ وہ پتہ ہے نا، گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک کون سا پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں یاسر ڈرائیونگ اسکول ایکسیٹرا۔ آپ ایک ڈرائیونگ اسکول کھول سکتے ہو، سمپل سی چیز ہے، سمپل سا اسکل ہے۔ میں جب پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا تو میرے انسٹرکٹر نے مجھے پتہ کیا بولا تھا، دس از اے کلنگ مشین، یہ بندے مارنے والی مشین ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، اس کو روکنا ہے بندے مارنے سے، یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ فرام کلنگ پیپل۔ سو یہی آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ پہلے بیٹھتے ہیں، یو ہیو ٹو ٹیچ دم کہ یار کوسٹنگ نہیں کرنی، صبر کیسے کرنا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ مے بی اس کے ساتھ آپ تھوڑی یہ بھی سکھا سکتے، بیسک مینٹیننس بھی سکھا سکتے ہو، پانی کس طرح چیک کرتے ہیں، تیل کس طرح چیک کرتے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ویلڈر، یعنی روزمرہ کافی ہماری بلڈنگز ہوتی ہیں جن کے لوہے کے دروازے ہوتے ہیں، لوہے کی باریاں ہوتی ہیں۔ ویلڈر از فی الحال ان آور سوسائٹی بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ ویلڈنگ جانتے ہو تو آپ ویلڈروں 2-4 بچوں کو رکھ کے آپ ان کو شاگرد کے طور پہ، یا ان کو ایک اسکول کی آلموسٹ لائک رن اٹ لائک اے اسکول، میں بھی شام کو 2-4 گھنٹے یا پورا دن 2 دن کی کورس کر لو، اینڈ ٹیچ دم دی بیسکس آف ویلڈنگ، تاکہ کم از کم وہ کسی کے آگے جا کے پراپر نوکری کر سکے۔ بے شک وہ شروع سے اسٹارٹ کریں، لیکن یعنی دے ناٹ واکنگ انٹو سم تھنگ بلائنڈلی، اندھے نہیں کسی بندے کے پاس جا رہے، کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ سو اگر ویلڈنگ ہے تو ویلڈنگ والا اسکول کھول لیجیے۔ اور ویلڈنگ میں پتہ ہے گیس ویلڈنگ ہوتی ہے، الیکٹرک ویلڈنگ ہوتی ہے، بڑی انڈسٹری والی ویلڈنگ ہوتی ہے، ایک معمولی سی ویلڈنگ ہوتی ہے۔ سو یو کین مے بی ایک کورس ہی آپ سوچ لو کہ یار یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، کرتے 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 یہاں تک میں نے ان کو لے کے جانا ہے، اینڈ دین اللہ مالک ہے۔ نائی، یہ میں ایک ویڈیو پورا اس پہ بنا چکا ہوں۔ نائی لوگ کبھی بھوکے نہیں مرتے، ہر بندے کے بال نا، خاص طور پہ مرد حضراتوں کے کاٹنے ضروری ہو جاتے ہیں ہر مہینے کے بعد، اینڈ دیز پیپل آر میکنگ 60,000 to 1,00,000 ویری ایزلی۔ ایون دیہاتوں میں بھی نا ان کی دکان چل جاتی ہے، 40 روپے سے 150 تک یہ لے رہے ہیں فی بندہ، اینڈ آئی ایم شیور بڑی سٹیز میں اس سے زیادہ ہوگی۔ جتنی آپ اس کو شو شاہ کرو گے، جتنا اس کو نائس رکھو گے اپنے سالن کو، تو اینڈ سالن کھولنا بھی نا اپنا اتنا مہنگا نہیں ہے، آپ پچھلی گلی میں بھی کھول سکتے ہو جہاں پہ بیانہ کام دینا پڑتا ہے، فرسٹ شاپس ایکسیٹرا، اینڈ 1 person you can start. So yes, learn، سکھائیے کہ یہاں پہ ہوتے ہیں ہیئر ڈریسنگ اسکولز، ان کو بولتے ہیں، آپ بھی سکھا سکتے ہو۔ لیڈیز والی علیحدہ ہو سکتی ہے، مینز والی علیحدہ ہو سکتی ہے، سیم۔ اگر آپ یہ میں ایکسٹرا پھینک رہا ہوں، بیوٹیشین اسکول آپ بیوٹی وہ سکھا سکتے ہو، لیکن وہ چھوڑیے اس کو۔ بٹ فار مین، نائی کا کام سکھائیے تاکہ لوگ روزگار ہوں باہر جا کے، لیکن اسٹل وہی چیز باہر بھی چلتی ہے۔ کسائی، اگین سب لوگ گوشت کھاتے ہیں الحمدللہ، اور آئی ہوپ کہ کھاتے ہوں گے if you're not vegetarian، اینڈ یہ بندہ اگین جو کسائی کا کام جاتا ہے، اپنی ریڑھی چلا سکتا ہے، اپنی دکان کھول سکتا ہے۔ یہ بقرہ عید ابھی جو گزری ہے اس پہ، یعنی
اس کو کام ملتا ہے, عقیقے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بڑی ولیمہ والی کمپنیز ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. اینڈ اگین کسائی کا جو اسکل ہوتا ہے نا وہ ضائع نہیں جاتا. سو اگر آپ کسائی کا اسکول کھول سکتے ہو کھولیے. اینڈ یہ نہ سوچے آپ کسائی سیکھنے کون آئے گا, یہ خاندانی چیز ہوتی ہے. There are a lot of people جو پاگل نہیں ہیں, they are sensible, ان کو پتا ہے کہ it's a viable skill and they can actually run it. میری فیملی ہے, ایک میرے ماموں لگتے ہیں, چاچا بھی لگتے ہیں, وہ 10-20 سال سے یہ کام کرتے آئے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ انہوں نے پوری یعنی کوٹیاں بنا لی ہیں, گاڑیاں ہیں ان کے پاس, ماشاء اللہ بچے ان کے پلے ہیں اس پہ. nobody looks down upon it, right? جو نیچے دیکھتا ہے وہ stupid ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے, and بھوکا مرے. that's my دعا, یا اللہ ان کو شاید ہدایت دے, آمین. کوڈنگ کا اسکول کھولیے, PHP, جاوا, یونٹی, کوئی سی بھی آپ, کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں فی الحال وہ جو ہم نے دانا بونا ہوتا ہے نا کہ کوڈنگ کا دانا بونا, اب میں نے اپنی جو ہے اس پہ کافی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ PHP سکھائی جائے, تاکہ اگر آپ لوگ PHP سیکھیں گے نا تو اس پہ وہ بیسک پروگرامنگ جان جائیں گے, اور وہاں سے they can go into Java, they can go into whatever they want. اس کے بعد اینڈ وہ گیمیں بنا سکتے ہیں, ایپ بنا سکتے ہیں. کوڈنگ وہ چیز ہے جس سے آپ یعنی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی کوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نے اس کو ڈی کوڈ کیا, این کوڈ کیا فلاں ویڈیو کو فار می ٹو ایکچولی ریچ ٹو یو. سو یس, کوڈنگ کا اگر آپ جانتے ہو تو پلیز اوپن اے کوڈنگ اسکول. کوڈنگ اسکول یہ نہیں آپ اس کو کچھ اور نہ بولیے, یعنی پروگرامنگ اسکول یا کوڈنگ اسکول. اگر آپ کو بات کرنا آتی ہے, آپ کو بیچنا آتا ہے, آپ کو مارکیٹنگ آتی ہے, تو آپ مارکیٹنگ یا بائنگ یا کانفیڈنس بلڈنگ جو بھی ہوتی ہے اس قسم کا کھول سکتے ہو. کہ یار کمپنیاں آپ اپنی سیلز مین آپ کے پاس بھیجیں, اینڈ دین دے بیکم بیٹر سیلز مین. یا ان کو داؤ بتاؤ, وہ چھوٹی چھوٹی جو ترکیبیں ہوتی ہیں, وہ جو سائیکالوجی ہوتی ہے, جو آپ کے تجربے سے آپ کو, یعنی آپ فرض کیجیے یا تو اوسم سیلر ہو, اوسم مارکیٹر ہو, اپنی کمپنی میں بار بار امپلائی آف دا منتھ, امپلائی آف دا ایئر لیتے ہو, اوارڈ لیتے ہو, بونس لے کے آتے ہو گھر ایکسیٹرا. یا آپ ریٹائر ہو چکے ہو لیکن آپ کے پاس اتنے ڈھیروں ڈیکیڈز کے ہر 10 سال کو ڈیکیڈ بولتے ہیں, کئی 20 سال کا آپ کے پاس تجربہ ہے. یو کین ناؤ ٹرانسفر دس آن ٹو دا نیو جنریشن کہ یار چیز ایسے بیچی جاتی ہے, گاہک سے ایسے بولا جاتا ہے, میٹھے میٹھے الفاظ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. نا یو کین ٹیچ دیٹ, یہ باقاعدگی سے. کیونکہ اگر میری کمپنی ہے, میں فرض کیجیے منرل واٹر بیچتا ہوں اور میرے پاس 10 سیلز مین ہیں, میں آپ کے پاس, اور میری فرض کیجیے فی بندہ ₹1,00,000 مہینے کی سیل کر رہا ہے, میں آپ کے پاس بیچ رہا ہوں, 2 دن کی وہ کورس کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اور 2-2 لاکھ کی بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اپنا فائدہ, ان کا بونس بھی بڑھے گا اور میں بھی پیسے کماؤں گا. سو یس, اٹس این اٹریکٹیو کائنڈ آف کورس. بزنس والے آپ کے ساتھ بھیجیں گے. اینڈ پلس دیکھیے, میں نے کہا تھا سیلز مین اگین بھوکا نہیں مرتا. آپ کسی دکان کے پاس چلے جاؤ, بولے یہ آپ یہ چیز بیچو, میں آپ کی بیچ کے دکھاتا ہوں, اینڈ بس آپ کو مجھے کمیشن دینی ہے. یہ ایک سلیقہ بہت زبردست ہوتا ہے. بیچنا از این اوسم ٹول یا اوسم کیریکٹرسٹک. اگر آپ کوئی چیز بیچ سکتے ہو, اگین بھوکے نہیں مرو گے انشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, نمبر 20, لینگویجز. ٹھیک ہے, لینگویجز. اگر آپ کوئی بھی زبان جانتے ہو, خاص طور پہ انگلش اسکول کھول دو, رائٹ. عربک کھول سکتے ہو لیکن انگلش کی زیادہ دنیا میں ڈیمانڈ ہے. سو مے بی اسٹارٹ این انگلش اسپیکنگ اینڈ ٹاکنگ, اپنا بات کرنا, اس کو لکھنا, اس کو پڑھنا. کسٹمر سروس آپ اس میں شامل کر سکتے ہو, فون پہ بات کرنا, کیونکہ کال سینٹرز ہمارے بارے ہیں ماشاءاللہ. کافی لوگ ہیں, وہ میں نے بتایا تھا قرآن باہر پڑھاتے ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن انگریزی نہیں بولنی آتی. باہر والے لوگ تو آپ کے ساتھ صرف انگریزی میں کمیونیکیٹ کریں گے. آؤٹ سورسنگ کے بڑے یہاں پہ ہو رہے ہیں, سینٹرز کھول رہے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. انگلش آپ کی اگین از اے اسکل جو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اٹ ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن. کہ آپ انگلش سیکھنے سے کسی کو کبھی نقصان نہیں ہوا as far as my knowledge is concerned. Anyway, these are the 20 مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں. I hope کہ ویڈیو تو لمبا ہو رہا ہے, but I hope کہ آپ اس سے کوئی یعنی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ what you need to do. Then take your own. I don't know, اگر آپ بیکر ہو تو آپ بیکری کا سکھانا شروع کر دو. اگر آپ کوئی فیکٹری قسم کی جوتے بنانے کی فیکٹری کرتے ہو تو then maybe you can teach that etc. Something that you are transferring skill. کسی کے پاس دے رہے ہو, ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے کو, اس کے پاس اس کی روزی لگ جاتی ہے. اللہ آپ کو انشاءاللہ کروڑوں دے, اربوں دے. That's my دعا for just thinking کہ یار یہ مجھے فلاں چیز آتی ہے and I should teach it. میں نے اس دن مثال دی تھی, بریانی بھی آتی ہے نا آپ کو بنانی, سکھا دو کسی کو. یہ نہ ہو شاید کل اسٹوڈنٹ بریانی والا بن جائے. ٹھیک ہے, وہ آپ کسی کو چائے پکانا سکھا سکتے ہیں, یار یہ مزے کی کشمیری چائے ہوتی ہے, یہ فلاں قسم کی کافی ہوتی ہے. شاید وہ کل نیکسٹ دنیا کا کوسٹا یا کیا کہتے ہیں وہ اسٹار بکس بن جائے. اوکے, اینی اسکل یو نو ٹرانسفر اٹ. پریکٹیکل اسکل, تھیوری کو باہر پھینکیے. ٹرانسفر اسکل جو چیز ہے نا, یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک انڈسٹری میں آپ نے 20 30 40 سال لگا دیے, رائٹ, اینڈ یو ہیو دس مچ نالج. اینڈ یہ جو تھیوری پڑھنے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا یار یہ ڈگریز پہ. سو واٹ مے بی یو کین ڈو از یو کین, آپ اپنا چھوٹا سا
स्कूल खोलो, बेशक आपके पास एक दिन में 4 स्टूडेंट क्यों नहीं आते, लेकिन आप सोच लो ये जो 4 है ना, ये उनकी 4 लाख वाली जो स्टूडेंट फेंकते हैं ना रोज साल के, उससे आपके 4 स्टूडेंट्स बेहतर है, बिकॉज दे हैव रियल लाइफ। एक बंदा है ना, उसका निचोड़ उनके पास है। एंड देन टेक देम इनटू द फील्ड, सिर्फ सूखा थ्योरी ना पढ़ाइएगा, टेक देम इनटू द फील्ड, उनको बाहर वाकई करवाइएगा, बिजनेसेस पे लेके जाइएगा, अपने राब्ते निकालिएगा, कहिएगा कि लुक मैं मेरे स्टूडेंट्स और मैं इनको हफ्ते बाद नए स्टूडेंट्स का लेके आऊँगा, एंड आई वांट टू गिव देम द एक्सपीरियंस। मे बी इट्स सेलिंग, मे बी इट्स बेकिंग, मे बी इट्स कुकिंग, मे बी इट्स वेल्डिंग, जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा, जो भी है। इफ यू आर रिटायर्ड प्लीज टीच इट, ओपन अ स्कूल। हमें हमारे मुल्क में इन स्कूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हूं आजाद चाय वाला, until next time। and also अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो देन कम टू chaiwala.com, ठीक है। chaiwala.com पे सारे लोग आप जैसे बैठे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन, बड़े छोटे लंबे नए, ऑन एवरी लेवल, एंड एक दूसरे को वो बिजनेस सिखाते हैं, जो उनको पता है वो सिखाते हैं, दूसरों से वो सीखते हैं, जो उनको कोई चीज़ चाहिए होती है। मैंने खुद इस्तेमाल किया chaiwala.com और मुझे कितनी फ़ायदा हुआ। मुझे एक मशीन चाहिए थी, अब बोतलें बनाने वाली, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, मैं हूं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।